نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب المومنین عرش اللہ تعالی. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. کس طریقے سے عرش؟ مومن کا دل اللہ کا عرش ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے. جیسے کہ جب ہم گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے یا عبادت کرنا ہے، گھر اتنی طریقے سے صاف کرو، اللہ کی رحمت برستی ہے. اللہ کی رحمت کے لیے تو ہم گھر صاف کر لیتے ہیں، جیسے مسجدیں ایک دم صاف ہوتی ہے جنت کی طرح، گھر صاف ہوتے ہیں. اللہ مومن کا قلب ہی کیوں چنا؟ دماغ بھی تو چن سکتا تھا، وہ بھی تو صاف ہے. مگر جہاں اللہ مومن کے دل میں، ہر مومن کے دل میں اپنی جو ہے عرش بنایا ہے دل کو مومن کے، کیونکہ دل سے معاملہ ہوتا ہے ہر چیز جو ہے، کیونکہ اللہ کا معاملہ بھی دل کا معاملہ ہے. دلوں سے ہی ہر دل سے دل کا تعلق ہوتا ہے. دماغ سے جو کام کرتے ہیں وہ کام جو ہے وہ دماغ کا ہوتا ہے. جو دل کا کام ہوتا ہے وہ مومنین اللہ کا تعلق ہوتا ہے دل سے. جیسے کہ امیوں کو لے لو، جو ایک عام جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے دل کتنے صاف ہوتے ہیں. مطلب جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آنے کے باوجود اتنی، ایک گاؤں کے سادے سیدھے لوگ، ان سے آزمانا ہے تو آزما لیجئے، وہ ان کے دل کتنے پاک ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ جو ہے پاک دلوں کے پاس ہی اپنا مقام بناتا ہے. جیسے کہ دیکھیے، لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ چلو اللہ والوں کے پاس جا کر ہم اپنا کچھ دیر مقام بنائیں، وہاں پر ہمیں اللہ نظر آئے گا. اللہ والوں کے پاس ہی کیوں اللہ نظر آتا ہے ایک عام انسان کو؟ کیونکہ اپنے عرش کو اتنا، اپنے دل کو، اپنے قلب کو اتنا صاف کرنا ہوتا ہے. کینہ، کپٹ، کسی کی برائی، بغض رکھنا، لوگوں سے جو ہے دشمنی رکھنا، اللہ ایسے دلوں میں اپنا گھر نہیں بناتا. کیونکہ اللہ کو پاک ہے، اللہ صاف ہے. اللہ پاک صاف کیسے ہوتا ہے؟ کیسے بولتے ہیں لوگ اللہ پاک ہے، صاف ہے؟ پاک جگہ پہ ہی اپنا مقام بناتا ہے اللہ. تو ایسے دکھاوے کا گھر صاف کر دیں گے یا اپنے جو ہے مسجدوں کو صاف کر دے رہے کہ ہمارا عبادت گھر ہے، مگر تم اپنے دلوں کو کس طریقے سے صاف کریں گے؟ اپنے دل کی اس عرش کو کیسے صاف ستھرا رکھیں گے تاکہ آپ کا اللہ آپ کے دل میں مقام بنائے، عرش بنائے، اپنا مومنوں کا مقام بنائے. اس کو چاہیے کہ کسی سے کینہ، کپٹ، بغض، برائی، ہر برائی سے بچنا چاہیے. ہر بری چیزوں سے، بری لوگوں سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھی کتابیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پہ غور کرنا چاہیے. ایک تیری تڑپ اور ایک میری تڑپ، اللہ بولتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ایک تیری تڑپ اور ایک میری تڑپ، دونوں کی تڑپ ایک ہو جائے تب اللہ اپنے قریب آتا ہے. جب تم ان سارے چیزوں سے کامیاب ہو جاتے ہو تب اللہ فرماتا ہے قریب آ کر کے، وہ شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا ایسے ویسے بندوں سے نہیں پوچھتا ہے آگے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. خدا کب پوچھتا ہے؟ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالنا ہوگا. یا بولتے ہیں نا، تم اپنی حیثیت ویسی بنانا ہوگا. اللہ خود تم سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. عام بندوں سے یہ بات اللہ نہیں پوچھے گا کہ بول بندے تیری رضا کیا ہے. مکمل کامل بندے سے پوچھتا ہے اللہ. کامل اور مکمل پہلے ہم کو بننا ہوگا. جیسے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کئی نبیاں اپنے مبعوث ہوئے. جیسے کہ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا دور چلا 700 سال، کوئی کہتے ہیں 900 سال. ان کا دور چلا. وہ دور ایسا تھا کہ وہاں پر صرف ایک، دیکھیے جیسا چھوٹا بچہ ہوتا ہے دنیا میں جب آتا ہے 6 مہینے کا، 3 مہینے کا ہوتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے ماں کیا کرتی ہے، ماں کس چیز پہ کیسے کھاتی ہے پیتی ہے، ماں ہنسی تو وہ ہنسے گا، ماں روئی تو وہ روئے گا. وہ صرف سمجھنے کا دور تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا صرف سمجھنے کا.
اس دور میں جو ہے کیسے جانوروں کو مارنا، کیسے ان کے گوشت کو کھانا، کیسے کیا کرنا، ابھی وہ سیکھنے کا دور تھا. جیسے آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے حضرت نوح علیہ السلام کا دور. پھر نوح علیہ السلام آپ نبی بھیجا گیا دنیا میں. حضرت نوح علیہ السلام نبوز ہوئے. جب آپ کے ہر نبی ایک دور میں، ہر 100 صدی کے بعد ایک نبی کو اللہ بھیجتے گئے. جب نوح علیہ السلام آئے، جب ان کی امت تھی، ان کی امت سے بولتے گئے کہ آؤ اللہ کی طرف، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جتنا اپنے قوم کو وہ اچھا برا جیسا جیسا اللہ بتاتے گیا ہر نبی کو، وہ نبی اپنے قوم کو بولتے گئے. وہ قوم ان کی جو ہوتی تو ان کے پاس آتی، انہوں جیسا بولے ویسا سنتی. جب وہ تھک جاتے، آپ تھک گئے، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ، جتنا ہم نے کہنا تھا کیا، کچھ یہ بندے ہمارے جو ہے آپ کے احکام کو نہیں لا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ، اب کوئی بات نہیں، تم ایک کشتی بناؤ، اس کشتی میں 2 جوڑے جانور کے، انسان کے، سب کے لے لو، ہم اس دنیا کو غرق کر دیں گے. کیونکہ اس دور میں ان لوگ بولتے ہیں تمہارا اللہ جو ہے، اس دور میں یہ بھی بولتے لوگ کہ اچھا اللہ آپ کے عذاب لائے گا، لا کے بتاؤ نا، عذاب لا کے بتاؤ تو ہم جانیں. ایسے نبیاں ان کو سمجھاتے کرتے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے اللہ کا فرمان ان کے سامنے لایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب تم نہیں مانو گے، اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا. لوگ نہیں سمجھتے گئے، وہ اپنی من مانیاں کرتے گئے. اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی، سارے جوڑوں کو لے لیا اپنے کشتی میں سب، اس کے بعد میں جو ہے طوفان ایسا لایا اللہ، جو نہیں مانے ان کو غرق کر دیا. یہ بولنے اگر بیٹھے تو اس کی تفصیل بہت بڑی ہے. ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے ہوگا، کچھ لوگ تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیوں کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے اور اللہ کے فرمان بردار لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہر دور میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ہود کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور ایوب علیہ السلام کو بھیجا. ایوب علیہ السلام کا کیا تھا؟ آپ کا صبر کے لیے، صبر کے تو آپ کی بہت بڑی صبر تھا آپ کا صبر. ایوب علیہ السلام کا یہ صبر کہ آپ اتنے بیمار ہو گئے کہ اپنے جسم پر تک کیڑے، آپ کے جسم پر کیڑے تک آ گئے، اتنے بیمار ہو گئے آپ، پھر بھی آپ کے پاس شکر الحمد تھا. صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا کیا دور تھا، جو کشتی میں آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جانا، پھر وہ آپ اللہ سے عبادت کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام، اتنے نبیین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اللہ نے ہر نبی کو، ہر 100 صدی کے سال کے بعد ایک نبی کو آپ نے مبعوث کیا. اور یہ بولتے گئے کہ آخری نبی آئیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی یہی پیغام لاتے گئے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف آؤ، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی فرماتے گئے کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو مانو. اور جو ان کے طرف رجوع ہوتے گئے وہ ان کے طرف ہو گئے، جو ایمان لائے وہ ایمان لائے اور ان کے طرف ہوتے گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ غرق اور غارت ہوتے رہے. اللہ ان کے اوپر عذاب لاتے گیا طوفان کی صورت میں. گھر میں بند رہ گئے، گھر میں دیکھتے کہ اللہ ایسے ایسے عذاب لایا ایک ایک نبی کو. جیسے جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تم کہہ دیجئے، اے موسیٰ تم کہہ دیجئے، اللہ کے فرمان پہ ہر نبی اپنی ساری ڈراتے گئے کہ دیکھو لوگوں، ایمان کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. آنے والے لوگ آتے گئے، نہیں آنے والے لوگ غرق کرتے گئے. اللہ ہر وقت ایک نیا نبی مبعوث کرتا گیا. اس کے بعد جب آپ آخری نبی، جب کئی نبیاں آنے کے بعد جب آپ آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، آپ کا کیا معاملہ تھا. جب آپ آنے کے بعد جب آپ چھوٹی عمر سے دیکھتے کہ کیسا کیسا دور، دیکھیے حاضرین، بولنے کا یہی مطلب، ایسا دور گزرا کہ نبیین سمجھاتے گئے، ہر نبی آئے اللہ کے حکم سے منواتے گئے، لوگوں کو سمجھاتے گئے، مگر کچھ لوگ مانے، کچھ لوگ جو نہیں مانے وہ غرق اور غارت ہوتے گئے. جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کا دور آیا، جب تک
بھی کوئی بھی سلیقہ نہیں تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بولنے کا، نہ بولتے ہیں نا جیسا بچے ہوتے ہیں، نہ بولنے کا طریقہ تک نہیں. چھوٹے بچوں کو جو ہے مار دیا جاتا، بچیوں کو دفنا دیا جاتا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، ہاں، اور بدلے لینا، لوگوں کو مار دینا، کاٹم کوٹی، اور تو لاتعوری زندگی چل رہی تھی، لاتعوری زندگی. آپ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تک لوگ لاتعوری وقتیہ نبی کے ہر نبی آتے گئے، ان کے رہنے تک لوگ ایمان لاتے گئے، پھر وہی ان کی جو ہے گمراہی ہوتی گئی، پھر نئے نبی آتے گئے. جب دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آنے کے بعد آپ نے ہم کو یہ سکھا کر چھوڑا کہ ہم کس طریقے سے عبادت کریں، کس طریقے سے ہم دنیا میں جانور نما زندگی نہیں جیے، انسان بن کے آئے. اے بنی آدمہ، اللہ نے پکارا، اے بنی انسان. اللہ نے کہا کہ اللہ ہر وقت جب سے دنیا بنی، اللہ جو ہے ہر وقت آدم کو اپنے ہر نبی کو بھیجتے گئے، گمراہ سے بچانے کی کوشش اللہ نے بہت ہر نبی سے بھیج کر ہر گمراہ ہونے سے ہم کو بچانے کی کوشش کی. جیسے ایک ماں 70 ماؤں کی محبت والا اللہ ہوتا ہے. کیوں فرمایا اللہ 70 ماں کی محبت کے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو ہمارے لیے بھیجا. اس امت میں ہر نبی کو بھیجتا گیا اللہ تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. مگر کچھ لوگ کم بدبخت لوگ گمراہ ہوئے، جو نہیں ہونے والے، جو اللہ کے قریب آنے والے. اس زمانے میں بھی جو مومنین تھے، اللہ کو جو اپنے دل کو عرش بنایا، مومن قلب المومنین، وہ لوگ کامیاب زندگی جیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، جب دین مکمل ہوا، آپ کی حالت زندگی سنانے بیٹھے تو بہت دیر ہو جائے گی. ہم سب کو بس یہی معلوم ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا سلیقہ سکھایا. ہمیں امت کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑے احسان زندگی بھر رکھ کر گئے. آپ نے جو کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول جو ایک جمع ہوتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو معنی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ناظرین، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. تھے بھی ہو سکتا تھا، نعوذ باللہ. تھے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہے، اللہ ہے دنیا میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں. اگر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جیسے سب کو موت آئی ہے، جو سب دنیا سے چلے گئے، آپ بھی رخصت ہو جائیے، یہ نہ سمجھ لوگ بولتے ہیں. جیسے کہ اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، ہوا ہم کو نظر نہیں آتی، مگر ہم سانس لیتے ہیں. اتنا سمجھ لیجئے ناظرین، ہم ہوا آتی نہیں ہے مگر ہم سانس ضرور لیتے ہیں. وہ کہاں سے آتی ہے سانس؟ اسی طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا ہے اور دنیا باقی ہے تب تک بھی ہے، دنیا جب نہیں ہوگی تب بھی رہیں گے. جب دنیا بنی نہیں تھی تب بھی آپ تھے. جب عرش بنا، فرش بنا، جب پہلی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر گئی، کلمہ طیبہ تب بھی لکھا تھا. آپ نے حضور نبی کا اللہ سے فرمایا کہ آدم نے، اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہی آل سے، آپ کے ہی سے میرے نبی آئیں گے. اور جب تک جو اللہ اور اس کے رسول میں فنائیت نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا، اس کو اللہ نہیں ملے گا. جیسا کہ ایک دو دوست ہوتے ہیں، ان سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس دوست کو کچھ بولا گیا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے شوہر اور بیوی کی محبت، شوہر کو کچھ بولا گیا تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. محبت ایسی چیز ہے جو محبت میں انسان کچھ بھی کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو الگ کر کے دنیا کو بتایا، اور اللہ اس کے رسول کو الگ کر مطلب اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہے، تو وہاں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اس پر. کیونکہ
جو اپنا محبوب ہوتا ہے اس کو الگ آپ کون ہوتے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے. کچھ لوگ بولتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے یہ کیا کرتے تھے، وہ ان کا معاملہ تھا. اللہ ان کے قریب آتا تھا یا ان کے اندر محفوظ ہوتا تھا، وہ اللہ کیا ان سے کرواتا تھا وہ اللہ جانے اور ان کے رسول جانے. ہم کو یہی کرنا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا ہے، غار حرا میں بیٹھ کر بھوکے پیاسے رہ کر اپنے اولادوں کو، اپنے نواسوں کو شہید کر کے، کوئی اپنی اولاد کو، جو اتنی پیاری چیز ہوتی ہے دنیا کے لیے کوئی نہیں دیتا، آپ نے امت کے لیے اپنے پیارے نواسے کو تک، اگر آپ چاہتے تو اپنے نواسے کی قربانی کو روک سکتے تھے. آپ نے اپنے نواسے کی قربانی کو نہیں روکا. اس میں سمجھنے والی بات ہے. اسماعیل کا کیا تھا معاملہ؟ تبھی اسماعیل کی قربانی ہو جاتی. اگر وہاں پر نہیں روکتے فرشتے، اللہ نے فرشتے کو حکم نہیں دیتا تو وہاں پر اسماعیل قربان ہو جاتے. مگر نہیں، یہاں پر اللہ اپنے نبی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پیارے نواسے کو چنا. یہاں پر بولنے والی بات ہے، اتنی قربانیاں، اتنے اللہ اور اس کے رسول ایک، ہم اتنے اس سے بول سکتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعضاء میں آپ کا نام ہے کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ کہاں کہاں آیا ہے. نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعضاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کا نام آیا ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آیا ہے. آپ اور اللہ ایک ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ نبیوں کو اللہ بھیجتے گئے، پھر رسول آئے، آپ خاتم النبیین آئے اور ہمیں یہ بتا کے چھوڑا کہ ہم کس طریقے سے حالات زندگی کو عمل میں لانا چاہیے. آپ کا احسان ہم پر ہے. ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ تشریف لائے تب ہمیں آسانیاں کر گئے کہ ہمیں کس طریقے سے حالات زندگی کو جینا چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے. کیسے جب ہم کو یہ ساری چیزیں آسانیاں بڑھتے، جب ہمیں اتنا سب معلوم ہوتے ہوئے ہم کو اپنے دل کو، اپنے عرش کو اس طریقے سے صاف کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل میں وہ مقام بنائیں تاکہ اللہ آ کر اپنے دل میں اس عرش بنائے اپنے دل کو. اور تب اللہ پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.